بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت یحییٰ علیہ السلام آج اپنے اختتام تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اس کا ایک الگ پورا واقعہ اور کس انداز سے وہ منفرد ہے، اور پھر یحییٰ علیہ السلام کا اس دنیا سے جانا وہ الگ ایک پورا سلسلہ ہے۔ اور یعنی اس طرح ہے کہ گویا امام حسین نے بھی بار بار حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ان کی شہادت کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک کوئک ریکیپ یہی کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا جن کا قرآن پاک نے کیا کیا مرتبہ بتایا، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کہا کہ گویا تمام خواتین پہ ترجیح اور کس طریقے سے وہ سارا آپ نے سنا کہ حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے تھے جناب مریم سلام اللہ علیہا کو عبادت گاہ میں، بے موسمی پھل وہاں پر ہوتے تھے، پوچھا کہ آپ کو کون یہ پھل دیتا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے مجھے۔ پھر جناب زکریا نے دعا کی، اس دعا کے نتیجے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہاں تک کہ اس آیت میں نام بھی آیا، یحییٰ نام بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کیا جناب یحییٰ کو کہ جب وہ پیدا ہوئے، جب وہ اس دنیا سے جائیں اس طریقے سے۔ اور پھر یحییٰ علیہ السلام کی زندگی آگے بڑھی، یہاں تک کہ ایک واقعہ ہوا۔ اور اس کو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم مسلسل یہ عرض کر رہے ہیں کہ کس انداز سے شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالے جانے کے بعد ایک کر کے ہر جگہ پر اپنا حربہ آزمانے کی کوشش کی۔ چاہے وہ موسیٰ و خضر علیہ السلام کا واقعہ ہو تو وہاں پر کس طریقے سے کسی کو کچھ بھلا دیا، یا حابیل و قابیل کا واقعہ ہو تو وہاں کس طریقے سے قابیل کو بہکا دیا۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک بار پھر شیطان حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور ہے، اس دور کا بادشاہ ہے، اور ویسے تو ہم نے سنا ہے بادشاہ کی داستانوں میں کہ فلاں بادشاہ نے یہ کر دیا، فلاں بادشاہ نے ظلم کا یہ پہاڑ توڑ دیا، فلاں بادشاہ نے جس طرح اصحاب کہف کے واقعے میں کہ وہ جو نہیں لوگوں کو کہتا تھا سجدہ کرو مجھے، جو نہیں مانتے تو ان کے ساتھ ظلم کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی داستان ذرا منفرد ہے، یہاں ایک الگ کام ہوا، ایک عجیب کام ہوا، یا گویا وہ کام ہوا جس کا تصور بھی انسان نہ کر سکے۔ اور وہ کیا تھا کہ بادشاہ نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا، مشہور مختلف اقوال ہیں، سب سے مشہور قول کے مطابق اپنی ایک محرم سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا ارادہ ظاہر کیا، ایک محرم سے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا بادشاہ نے۔ بات عام ہو گئی، یحییٰ علیہ السلام کا دور تھا، نبی اللہ تھے، تو اب ظاہر ہے کہ اگر ان کے ہوتے ہوئے یہ کام ہو جاتا اور وہ اس کی مخالفت بھی نہ کرتے تو پھر تو ایک گویا ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا کہ یحییٰ علیہ السلام کی موجودگی میں سب کچھ ہوا، انہوں نے مخالفت نہیں کی اس کی۔ بڑا اہم تھا کہ اس کی کوئی بھی پرائز پے کرنی پڑے۔ یحییٰ علیہ السلام نے اس کے حوالے سے اپنی رائے دی، اس کی مخالفت کی، اگرچہ اس وقت کے کچھ تھے پیشوا جو کہ اس حرام نکاح کے حق میں فتوے دے رہے تھے۔ چونکہ معاشرے میں کوئی بھی حق بات کہنے کی جرت نہیں کر رہا تھا تو اللہ کے نبی کا ظاہر ہے منصب تھا، انہوں نے فیصلہ کیا۔ بس ایک قول کے مطابق یحییٰ علیہ السلام خود چل کر وہاں بادشاہ کے محل گئے، اور وہاں پر جا کر بھرے دربار میں اس بات کا اظہار کیا، یا کسی بھی اور انداز میں بادشاہ یعنی اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا کہ یہ کام جو بادشاہ کر رہا ہے یہ غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اب یہ بات کرنے کی اپنی ایک پرائس تھی، اپنی ایک قیمت تھی، چونکہ بادشاہ بہت زیادہ مائل تھا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے اس کام کی مخالفت کی۔ اب جب یحییٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری، لیکن بادشاہ چاہتا یہ تھا کہ کسی انداز سے یہ معاملہ مطلب بات تلخی تک بھی نہ جائے اور بس یہ معاملہ حل ہو جائے۔ قصہ مختصر یہ، آگے بڑھتے ہیں، قصہ مختصر یہ کہ اس عورت نے ایک روز ایک عجیب و غریب شرط عائد کی یحییٰ علیہ السلام کے اس اظہار کے بعد کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور وہ شرط کیا تھی؟ اس عورت نے یہ کہا کہ اب یہ تعلق، یہ رشتہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک یحییٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر دیا جائے، یہ مطالبہ جب تک نہ مانا جائے، میرا تمہارا تعلق آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہاں تک کہا گیا کچھ روایت میں کہ اس نے کہا کہ نہیں، جب تک اس آگے نہیں، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب تک اس کا سر کاٹ کے میرے سامنے، اور آپ یہ واقعہ سنیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ امام حسین نے کیا کہا تھا
کہ وہ اور کیوں بار بار یاد کیا اور کس انداز سے دو جملے کیا کہے جو کہ دل ہلا دینے والے ہیں. یہ نبی اللہ کی بات ہو رہی ہے. مطالبہ کون کر رہی ہے؟ اگر میں بہت محتاط الفاظ میں بھی کہوں تو ایک زن فاحشہ ہی مطالبہ کر رہی ہے نبی کے بارے میں کہ تعلق آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ سر قلم کر کے میرے سامنے نہ لے آیا جائے. اب بادشاہ نے ابتداً اس مطالبے سے ہٹانے کی کوشش کی مگر بے سود رہا. خاتون نے کہا کہ بات اس وقت ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس نبی کا سر ایک تشت میں لا کر اس دربار میں نہ لے آیا جائے. اب کیا ہو؟ بات آگے بڑھتی گئی. بادشاہ اپنے طور پہ کوشش کرتا رہا منانے کی, نہ منا پایا. یہاں تک کہ ہوس کے مارے اور نشے میں دھت بادشاہ نے ایک حکم صادر کیا, اور اس حکم کے صادر کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ یحییٰ علیہ السلام کہ جو کہ زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں اس دنیا میں آئے, وہ یحییٰ علیہ السلام کہ جن کا نام قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ آیا, وہ یحییٰ علیہ السلام کہ جن کی آمد کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں دی, وہ یحییٰ علیہ السلام کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں بتایا کہ اس نام کا پہلے کوئی فرد نہیں ہے, وہ یحییٰ علیہ السلام جن کے یوم ولادت میں بھی اور اس دن جب وہ دنیا سے جائیں گے ان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے سلام بھیجا. آسمان نے یہ منظر دیکھا, وقت کا نبی یحییٰ علیہ السلام ایک رقاصہ کے کہنے پر, اللہ اکبر, ان کا سر کاٹ کر, یہ جملہ کہتے ہوئے بھی انسان کو حیا آتی ہے, انسان عجیب فیل کرتا ہے, رقاصہ کے کہنے پر سر کاٹ کر تشت میں سجا کر دربار میں پیش کیا گیا. گویا اب دربار کا ماحول کوئی عجیب سا تھا کہ یہاں پر بادشاہ بیٹھا ہے, وہاں پر وہ عورت بیٹھی ہے, وہاں پر وہ رقاصہ بیٹھی ہے, وہاں پر وہ زن فاحشہ ہے. کچھ روایات میں یہاں تک آیا, کچھ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ گویا دو تشت, آپ سوچئے ایک دربار ہے, دربار میں بادشاہ بیٹھا ہے, یہ عورت بیٹھی ہے, وہاں پر دو تشت ہیں, اللہ اکبر, کہ جس میں ایک تشت میں یحییٰ علیہ السلام کا سر ہے اور ایک میں آپ کا خون ہے. اس انداز سے یحییٰ علیہ السلام کا سر سامنے لایا گیا, اور یوں وہ یحییٰ علیہ السلام جن کی ولادت ہم نے عرض کی تھی کہ کس انداز سے منفرد ہے, ان کی شہادت اس انداز سے ہوئی. میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین کا ایک قول, امام حسین کہتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں واقعہ کربلا سب نے سنا ہوا ہے کہ امام حسین کا بھی سر مبارک قلم کیا گیا, نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا اور سارا کچھ. امام حسین کہتے ہیں اس دنیا کی رہتی, یعنی یہ قول یحییٰ علیہ السلام سے متعلق اور دنیا کے آخری دن تک کے لیے ریلیونٹ ہے قول. کہا اس دنیا کی بے وقعتی کے لیے, اس دنیا کی بے وقعتی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یحییٰ جیسے نبی کا سر کاٹ کر ایک زن فاحشہ کے سامنے بھیج دیا گیا. یہ کافی ہے اس دنیا کی بے وقعتی کے لیے. اللہ اکبر, اس دنیا کی بے وقعتی کے لیے کافی ہے کہ یحییٰ جیسے نبی کا سر کاٹ کر ایک زن فاحشہ کے لیے دربار میں پیش کر دیا گیا. اور یوں اللہ کے نبی جن کی ہم نے آپ سے پوری داستان عرض کی, جو کہ کس انداز سے دنیا میں آئے تھے, انہوں نے اس انداز سے کلمہ حق کہنے پر, اپنی بات پہ قائم رہنے پر جام شہادت نوش کیا. آخری جملہ, بنی اسرائیل, آپ نے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ سنی تھی, یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا, لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ کسی نبی کو اس انداز سے قتل کیا گیا ہو. ایک روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آخری جملہ, کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ اتنے شقی القلب بھی تھے کہ جہاں دن کے پہلے پہر وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے اور دوسرے پہر بازاروں میں کاروبار ہو رہا ہوتا تھا, کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. پہلے پہل قتل ہو رہا ہوتا تھا نبیوں کا, اور دوسرے پہل بازاروں میں کاروبار ہو رہا. یہ تھی داستان حضرت یحییٰ علیہ السلام. ایک نئی داستان کے ساتھ کل حاضر ہوں گے انشاءاللہ.